مولا علی علیہ السلام 21 رمضان کا واقعہ۔ جب 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے، اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اذان دے کر مصلی عبادت پر آئے۔ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار سے امام علی علیہ السلام کے سر پر حملہ کیا۔ بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ تمام امام کے چاہنے والے سر پیٹ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ لگا۔ آپ علیہ السلام کے چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کے سر پر ضرب ماری۔ کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے سر سے خون صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں امام علی نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کروا لو، اس کے بعد مجھے دیکھنا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، ابن ملجم ملعون کو، جس نے مولا علی کے سر پر ضرب ماری تھی، اس کو پکڑ کر لایا گیا، امام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگے۔ کچھ چاہنے والوں نے امام علی علیہ السلام کے لیے شہد کا شربت بنایا کہ آپ کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی امام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے، اس شربت کی مجھے نہیں، میرے قاتل کو ضرورت ہے، یہ شربت اسے پلا دو، اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا۔ دیکھو اگر یہ اس وار سے بچ جاتا ہے تو اس کے اعضاء مت کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء کاٹتا ہے۔ امام کے چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے چلو۔ آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں کیسے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے سر پر ضرب کی خبر اگر مجھ سے پہلے میرے گھر والوں کو پہنچ چکی ہے تو میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز زور زور سے رونے کی باقی لوگ بھی سنیں۔ تمام چاہنے والے وہیں رک گئے۔ امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ تمام بیٹیاں رونے لگتی ہیں، امام علی کو دیکھ کر فرماتی ہیں اور زاروں کی طرح گریاں کرتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد کوفہ میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ یہ وقت صبر کا ہوگا۔ بس آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ ضرب زہر بھی ڈوبی ہوئی تھی اور یہ زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلایا جائے۔ بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ امام کے لیے لے آئے اور اب آواز بلند میں یہ کہنے لگے کہ امام حسن، امام حسین، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہے، ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام دوسری طرف بستر شہادت پر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان ختم ہوا، 20 رمضان المبارک کی رات آئی، آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان المبارک کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں کو کہو کہ امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کر جیسے ہی آپ کے دیدار کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ سب کے چیخ کے رونے کی آواز امام کے کانوں میں پڑی۔
آپ نے ان سے فرمایا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں۔ پوچھ لو جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کوئی زیارت کرتا رہا، کوئی سوال کرتا رہا، بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو وصیت شروع کی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے امام لینا۔ امام حسن سے فرمانے لگے اے بیٹا جتنا ہو سکے اپنے زبان و کردار سے محبت و امن کا پیغام دیتے رہنا، اور اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا۔ کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی سے دور نہ ہونا، ہمیشہ حق بات کہنا مگر مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ امام حسن و حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو پہنچانا، ہر ایک تک اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہنا، اور آپس میں تعلقات کو اچھے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا 1000 سال کی عبادت اور روزوں سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اپنی جان و مال اور زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرنا، نہ کسی کو ہاتھوں زبان سے تکلیف دے کر مصیبت پہنچانا۔ اور اب سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے گی، اور میرے قاتل کو صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا زمین کا بدترین عمل وہ ہے کہ کسی مرے ہوئے شخص کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام حسن سے فرمایا میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہیں میری قبر ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو مت بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو دیکھ کر فرمایا اے عباس تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے اے حسین تیری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری آمد کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو اور ساتھیوں کو بے دردی سے مار ڈالا جائے گا۔ حسین تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو رسیوں میں قید کر کے کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا، بس تم اس دن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صبر کرنا، اور قدم با قدم یہ گواہی دیتے رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ بس اتنی ہی دیر میں آپ فرمانے لگے سلام یا رسول اللہ، تو یہ سن کر سارا خاندان چیخ و پکار کرنے لگا اور کہا اے ہمارے مولا کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اللہ کے محبوب اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زاروں کو تار رونے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی، آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے امام حسن حسین نے اٹھایا تو آگے سے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا اور وہ جب کوفے سے باہر چلی گئی اور ایک ویران سی جگہ پر جا کر رک گئی جہاں ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی امام حسن حسین نے اس پتھر کو اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے قبر بنی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے امام علی علیہ السلام کی عصمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس نبی مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔